بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 58 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس درس کا عنوان ضمیر شان ہے۔ اب ضمیر شان کیا ہے، اس بارے میں آج کے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ کچھ حصہ بیان کریں گے۔ ضمیر شان کی تعریف کیا ہے؟ ما ہوا ضمیر الشان؟ ضمیر الشان کہتے کسے ہیں؟ ضمیر شان یعنی ضمیر شان اس ضمیر کو غائب کو کہتے ہیں جو مفرد ہوتی ہے، یعنی ضمیر شان ایک ضمیر غائب مفرد ہوتی ہے، غائب ہوتی ہے، یعنی اس ضمیر شان جو ہے مخاطب نہیں ہوتی ہے، متکلم کی ضمیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضمیر شان ضمیر غائب ہوتی ہے اور وہ مفرد شکل میں ہوتی ہے، تثنیہ کی جمع یا جمع کی شکل میں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، مفرد کی شکل میں۔ اب وہ مفرد چاہے مفرد مذکر ہو، چاہے وہ مفرد مؤنث ہو، جیسا بھی ہو، یہ مفرد ہوتی ہے ضمیر شان۔ اور یہ جو ہے حقیقت میں یہ ضمیر شان ایک ایسے امر سے یہ کنایہ کرتی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی جس کے بارے میں متکلم بات کرتا ہے، اس وقت جو ہے وہ اسی سے کنایہ کر کے اس ضمیر کو لے کے آتا ہے اور اس کو مفرد کے شکل میں لاتا ہے، مفرد غائب کی شکل میں لے آتا ہے، تا ان کی اس کی جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس کی عظمت، اس کی تعظیم اور اس کو تفخیم کے ساتھ بیان کرنا وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس وقت پہلے ایک ضمیر غائب کو بطور مبہم بیان کرتا ہے تا ان کی متکلم جو ہے، مخاطب جو ہے، وہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ایک جملہ لا کر اس ضمیر مبہم کی وضاحت کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اور یہ کلام عرب میں ہی نہیں بلکہ یہ کلام خدا میں بھی یہ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ، شان یہ کہ ہوا سے یہاں پر یہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان ہے اور یہ مبہم ہے، ہوا وہ، اب وہ کون؟ تو کہتا ہے اللہ احد۔ اصل میں جملہ اللہ احد تھا، لیکن اس اللہ احد کی عظمت بڑھانے کے لیے، اس کو تفخیم کرنے کے لیے ہوا ضمیر شان کو پہلے لایا تا ان کی متوجہ کرائے مخاطب کو اپنی طرف۔ تو فرمایا کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو یہ اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ ضمیر، اگر اس کا مابعد اگر جو ہے وہ جملہ بات والا جو جملہ ہے، اس جملے کے جو ابتدائی جو کا حصہ ہے وہ اگر مؤنث ہو تو یہ ضمیر کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی۔ اگر وہ مذکر ہو تو یہ ضمیر مذکر ہوگی۔ اگر ضمیر مذکر ہو تو اس وقت اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ وہ جملہ میں جو پہلا حصہ جو ہے وہ مؤنث ہو تو اس وقت یہ ضمیر ہیہ ہوگی اور اس کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، صرف اصطلاح ہے، نام ہے کہ ایک کو ضمیر شان نام دیتے ہیں، دوسرے کو ضمیر قصہ، یعنی اگر ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان، اور اگر ضمیر جو ہے اگر وہ مؤنث کی ہو وہ ضمیر تو اس ضمیر کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو تو فرماتے ہیں کہ ضمیر الشان ہوا ضمیر الغائب، ضمیر الغائب المفرد، یعنی ضمیر شان وہ ضمیر ہے جو غائب ہے اور مفرد ہے، ٹھیک ہے نا، غائب ہے، مفرد ہے۔ ضمیر کی دو صفتیں ہو گئی، ایک غائب اور ایک مفرد۔ غائب سے یعنی مخاطب اور متکلم کی ضمیروں کو خارج کر دیا، اور مفرد سے تثنیہ اور جمع کی ضمیروں کو خارج کر دیا۔ اب رہ گئی مفرد، اب وہ مفرد چاہے مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔
یقنا بھی انشان یعنی اسی کے ذریعے سے اس یعنی چیز سے اس کی شان سے کنایہ کیا جاتا ہے، یعنی شان سے مراد یعنی ای الامر الذی یراد الحدیث عنہ، یعنی اس امر سے کنایہ کیا جاتا ہے جس سے یہ بات کی جا رہی ہے، جس سے متکلم بات کرتا ہے، اس سے اس کو کنایہ کے طور پر لے کے آتا ہے۔ جب کنایہ کے طور پر لاتا ہے تو یہ مبہم ہوتی ہے، جب مبہم ہوتی ہے تو اس کی ابہام کو بعد والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے هو اللہ رحیم، هو اللہ رحیم، اصل میں اللہ رحیم ہے، تو اس کے شروع میں ہوا لایا تا ان کی شان بڑھائے، عظمت بڑھائے، ٹھیک ہے، تفخیم کرے، تو کہتا ہے کہ ہوا اللہ رحیم۔ اب یہاں پر ہوا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اللہ مبتدا دوم ہے، اور رحیم اس مبتدا دوم کے لیے خبر ہے۔ یہ مبتدا خبر جملہ بن گیا، یہ جملہ تفسیر کرتا ہے ہوا کی، اور یہ اسی کے لیے خبر ہے۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، قل فعل امر ہے، کہہ دو کیا هو اللہ احد، ہوا یہاں پر ضمیر شان ہے، اصل میں اللہ احد ہے، لیکن اللہ کو یہاں پر جو ہے اس کی عظمت بڑھانے کے لیے ہوا کو درمیان میں لایا تا ان کی یہ شان بڑھائے، عظمت بڑھائے، تفخیم کرے، تو کہا کہ ہوا اللہ احد، ہوا یہ ضمیر شان ہے اور اللہ اور مبتدا ہے، اور اللہ مبتدا دوم، احد اس کے لیے خبر، یہ مبتدا خبر مل کر یہ ہوا مبتدا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب آ جاتے ہیں دیکھو فوائد، اس فوائد کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فائدے میں یہ بیان کرتا ہے کہ الغایۃ من ضمیر الشان تعظیم الامر او تفخیمہ، تو کہتا ہے کہ یہ منتہا یہ کہ غایت یہ کہ ضمیر شان سے اس سے امر کی تعظیم اور اس کی تفخیم مراد ہے، یعنی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ گویا کہ ان المتکلم یذکر ھذا الامر اولا بوجہ مبہم، متکلم پہلے اس بات کو جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ضمیر کو لے کے آتا ہے، ضمیر غائب، بے وجہ مبہم بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ای بالضمیر یعنی ایک ضمیر کے ساتھ لاتا ہے، وہ ضمیر مبہم ہوتی ہے، تا ان کی متنبہ کرے سامع کو، اپنے سامع کو متنبہ کرے الی اہمیت ہی، یعنی اس ضمیر کی اہمیت کو، یا اس بعد والا جو جملہ ہے اس جملے کی اہمیت کو سامع کے نزدیک جو ہے سامع کو متوجہ کرائے، متنبہ کرے، کہے کہ بھئی میں جس کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا عظیم ہے، تو یعنی ہوا کہہ کر شان یہ ہے، ہوا یعنی شان یہ ہے کہ خدا ایک ہے، یعنی اس کی اہمیت بڑھاتے ہوئے۔ ثم یفسرہ بالجملۃ، پھر اس کے بعد اس ضمیر کو بیان کرنے کے بعد پھر چونکہ ضمیر تو مبہم ہے اس کی تفسیر کرتا ہے ایک جملے کے ذریعے سے، یعنی وہ اللہ احد، یہ اللہ احد کے ذریعے سے ہوا کے اندر موجود ابہام کو برطرف کرتا ہے، لیزیل الابہام، تا ان کی یہ جملہ جو بعد میں تفسیر کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جملہ اس ضمیر کے اندر جو موجود ابہام ہے اس ابہام کو برطرف کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ وَمِن ثَمَّ يَمْتَنِعُ الْإِتْيَانُ بِهِ حَيْثُ لَا تَعْظِيمَ وَلَا تَفْخِيمَ فَلَا يُقَالُ مَثَلًا هُوَ الْغُرَابُ طَائِرٌ، مطلب بس اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر کہ متکلم اگر کسی چیز کی تعظیم اور تفخیم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے وہاں پر ضمیر یعنی شان کا لانا صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے۔ مثلا اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ادھر کہ ہوا اس کو ضمیر شان لے لے، الغراب طائر یعنی پرندہ اڑ رہا ہے،
تو پرندہ کو اڑنے میں کیا وہ ہے، وہ تو پرندہ ہے ہی، اس کی شانیت میں یہ ہے کہ وہ اڑتا ہے، تو یہاں پر کوئی عظمت بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جب عظمت بیان کرنا نہیں ہے، اس کو تفخیم کرنا مراد نہیں ہے، تو ہوا ضمیر شان کو نہیں لایا جائے گا۔ تو یہ ضمیر شان وہاں لائی جاتی ہے جہاں پر اس کے بعد والا جو جملہ ہے اس کی عظمت اور اس کی تفخیم کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ پہلا یعنی فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لا یکون ھذا الضمیر الا بلفظ الغائب المفرد لیطابق ما یراد به من الشان او القصہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے لفظ غائب کے ذریعے سے، یہ لفظ غائب و مفرد کے ذریعے سے، یہ جس سے آپ ارادہ کرتے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ بات والے وہ جو آپ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو یہ ضمیر مذکر ہوگی، مفرد مذکر ہوگی۔ اگر جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں وہ اگر مؤنث ہے تو یہ ضمیر مؤنث ہوگی۔ من الشان او القصۃ، یعنی وہ ارادہ کریں شان سے یا قصہ سے۔ ولذالک ان قدر ان المراد به هو الشان کان مذکرا۔ اما اگر آپ جس چیز کو جس مراد کو آپ بعد میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو اس ضمیر کو ضمیر مذکر لے آئیں گے۔ اول قصہ کان مؤنثا، اگر اس کو قصہ لائیں گے، اس ضمیر کو مؤنث لے کر آئیں گے اگر وہ بعد میں آنے والے جملے میں جو ہے وہ مؤنث ہے تو، یعنی اگر جملے کا پہلا حصہ اگر مذکر ہے تو اس صورت میں یہ ضمیر مذکر آئے گی۔ اگر اس قصے کے اندر، اس جملے کے اندر بعد والا جملہ جو اس کی تفسیر کر رہا ہے اس کے اندر پہلا حصہ جو ہے وہ اگر مؤنث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ضمیر کو مؤنث لائیں اور یہ ضمیر قصہ کہلائے گی۔ اما یہ کون معین کرے، یعنی یہ مذکر لانا یا مؤنث لانا، اس کی تعین کون کرے؟ تو کہتا ہے کہ اس کی تعین جو ہے متکلم کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ متکلم تعین کرے، معین کرے کہ وہ اگر بعد میں جو جملہ لا رہا ہے وہ مذکر لا رہا ہے، اس کا پہلا جو حصہ مبتدا جو ہے مذکر ہے، تو اس صورت میں یہاں پر ضمیر مذکر لے کر آئے۔ اگر وہ بعد والا جو جملے کا جو مبتدا ہے وہ اگر وہ مؤنث ہے تو اس صورت میں اس ضمیر کو وہ مؤنث لے آئے گا۔ اما تعین احد الوجہین فیختار ان یکون بحسب ما صدرت به الجملہ، یعنی مطلب اس حساب سے کہ جو اختیار اسی متکلم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بحسب اس چیز کے جو جملے میں جو اسے صادر ہو رہا ہے بعد میں، اس کے مطابق ادھر ضمیر کو یا مذکر لائے گا یا وہ مؤنث لائے گا۔ فیقال، اگر وہ ابھی مذکر کے لیے مثال دیتا ہے، دیکھو فیقال هو الامیر قادم، ہوا یہاں پر مبتدا ہے، ضمیر کو مذکر لایا، کیوں؟ اس لیے کہ الامیر کیا ہے، یہ مبتدا ہے، مبتدا دوم ہے، یہ مذکر ہے، یہ جب مذکر ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہوا کو مذکر لایا، اور یہ ضمیر شان ہے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ ہوا مبتدا ہے، الامیر مبتدا دوم ہے، قادم الامیر کے لیے خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ ہوا مبتدا کے لیے خبر ہے۔ وہی القبیلۃ راحلۃ، دیکھو وہیہ، یہاں پر ہیہ کیا ہے، یہ ضمیر قصہ ہے، یہ مؤنث ہے۔ کیوں لایا مؤنث؟ اس لیے کہ بعد والا جملہ القبیلۃ راحلۃ، یعنی قبیلہ چلنے والا ہے، تو یہ القبیلۃ مؤنث ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ضمیر کو یہاں پر مؤنث لایا۔ اس وجہ سے یہ مؤنث کو کیا کہیں گے ہم؟ ضمیر قصہ کہیں گے، اس ضمیر کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ الہیہ ہے، یہ مبتدا ہے، القبیلۃ مبتدا دوم ہے، راحلۃ اس قبیلہ کے لیے خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر ہیہ مبتدا کے لیے خبر ہے، تو یہ جملہ بعد والا جملہ ہیہ مبتدا کے لیے خبر ہوگا۔ یعنی کا مطلب کہ ان الشان والقصۃ اللذین ترید ان تذکرہما کذا و کذا، مثلا یعنی شان اور قصہ
وہ یہ کہ جن کی ابھی مطلب ہم جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں ذکر کرنے کا ان دونوں کا، یہ ایسا ہے یہ بیان کریں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تیسرا مورد یہ فائدہ یہ ہے کہ ضمیر الشان قسمانی، ضمیر شان کی دو قسمیں ہیں۔ ضمیر شان کو تقسیم کیا گیا ہے دو قسموں میں۔ ایک ضمیر شان کیا ہے؟ منفصل، ایک منفصل ہے، وہ متصل، اور دوسرا حصہ وہ کیا ہے؟ متصل ہے۔ یعنی ضمیر شان کی دو قسمیں ہیں، یا ضمیر شان منفصل یا ضمیر شان متصل۔ اب سوال یہ کہ ضمیر شان منفصل کسے کہتے ہیں؟ سوال ابھی ما ہوا حکم ضمیر شان المنفصل، آپ نے دو قسمیں بنائی، ایک ضمیر منفصل ایک ضمیر متصل، ان کی حکم کیا ہے؟ ما ہوا حکم ضمیر شان المنفصل، ضمیر شان منفصل کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حکم ضمیر شان المنفصل ان یکون مبتدأ۔ دیکھو ضمیر شان منفصل کا حکم یہ ہے کہ یہ مبتدا واقع ہوتی ہے، یہ تنہا ہے، مبتدا ہے، چونکہ یہ اسم ظاہر کی طرح ہے۔ اسم ظاہر جس طرح مبتدا ہوتا ہے، ضمیر شان بھی کیا ہے؟ اسم ظاہر کی طرح ہے، اور وہ مبتدا واقع ہوتی ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال نحو ہوا الدین اساس التمدن، ہوا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ہوا ضمیر شان ہے، ہوا ضمیر شان، الدین اساس التمدن، یہ الدین کیا ہے؟ یہاں پر مبتدا دوم، اساس التمدن یہ اس کے لیے خبر، تو یہ مبتدا خبر مل کر ہوا ضمیر شان کے لیے کیا ہے؟ خبر۔ تو ہوا مبتدا، الدین اساس التمدن، یعنی دین جو ہے تمدن کی بنیاد ہے۔ یا اسی طریقے سے وحیہ ضمیر قصہ کے لیے مثال وحیہ الدنیا تمکر باہلہا، یعنی یہ جو دنیا جو ہے، ہیہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا، یہ قصہ یہ کہ دنیا اپنے اہل کے ساتھ مکر کرتی ہے، تو ہیہ مبتدا ہے، الدنیا اس کے لیے مبتدا دوم ہے، اور تمکر باہلہا یہ خبر ہے الدنیا، اور یہ جملہ جو ہے ہیہ مبتدا کے لیے خبر ہے۔ اب ادھر ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، اس فائدے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی ہم نے کہا کہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر شان ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل کا مطلب کیا ہے؟ وہ مبتدا واقع ہوتی ہے، کہتے بس ہمیشہ مبتدا ہی ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی یہ جو ما شبیہ لیسا ہے، ما جو شبیہ لیسا ہے، لیسا کے ساتھ شباہت رکھنے والی جو ما ہے، جو لیسا کی طرح عمل کرتی ہے، جس طریقے سے لیسا اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ما شبیہ لیسا بھی یہی عمل کرتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ضمیر شان اس ما کے لیے اسم واقع ہو جاتا ہے، جیسے اس مثال میں دیکھو وما هو من یأس القلوم ویتقى به نائبات الدہر كالدائم البخیل، تو یہاں پر ہماری شاید مثال اس ما ہوا میں ہے، یہ ما شبیہ لیسا ہے، ما شبیہ لیسا ہے، یہ ہوا ما کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے، ما شبیہ لیسا اور ہوا ما کے لیے اسم ہے، اور یہ ہوا ضمیر شان ہے، اور اس کے بعد من ہے، من مبتدا ہے، یاسو یہ من کے لیے صلہ ہے، من یاسو القلوم، یعنی القلوم اس یاسو کے لیے فاعل، یاسو القلوم یہ من کے لیے صلہ ہے، تو یہ صلہ من یاسو القلوم، یہ قلوم یعنی اس کا مطلب یہ ہوگی کہ ما ہوا من وما ہوا من یأس القلوم ویتقى به النائبات الدہر كالدائم البخل، تو کہتا ہے کہ ما نہیں ہے کوئی شخص جو کیا کرے، قلوم کہتے ہیں کہ مطلب زخم کو، مطلب انسانوں کے اوپر جو زخم آتی ہے اس کو، یاسو اس کی یعنی پٹی مرہم کرے، یعنی کوئی پٹی مرہم کرنے والا نہیں ہے زخموں کے، ویتقى اور اسی طریقے سے نہیں ہے کوئی ایسا جو کہ بچائے بھی، جس کے ذریعے سے نائبات الدہر،
یعنی زمانے کے جو ناملائمات سے انسان کو بچائے ایسا کوئی نہیں ہے. مانند قدائم البخلی، مانند جو ہمیشہ بخیل جو شخص ہوتا ہے اس کی طرح، وہ اس سے کبھی سخاوت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو انسان کو کیا کرے، ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھے اور ان کے زمانے کے ان مشکلات سے اس کو بچائے. یتقا بچانا، تو ایسا کوئی نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ یہاں پر ہماری شاید مثال ما نافی شبیہ باللیسا ہے، اور یہ ہوا جو ہے اس کے لیے اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری شاید مثال تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہوا جو ہے مبتدا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اصل میں مبتدا ہے. لیکن یہاں پر اس وقت کیا ہے، ماں کے لیے، ماں شبیہ باللیسا یا ماں حجازیہ کے لیے یہ ہوا یہاں پر خبر ہے، اسم ہے. ماں شبیہ باللیسا کے لیے اسم ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا درس یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.